ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سحرے کی رات کو ایک چھوٹی سی جلملاتی روشنی چل رہی تھی۔ اس سحرے کا نام نور آباد تھا، جو اپنی خوبصورتی اور پرانی تہذیب کے لیے مشہور تھا۔ اس سحرے کی ایک شاہی محل بھی تھا جہاں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام پرنسس سونا تھا۔ پرنسس سونا ایک دکھ بھری کہانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور عزیز چیز ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ چڑیا اس کے ساتھ بچپن سے تھی۔ اس کے پر بھی سونے جیسے چمکدار تھے اور ہر دن یہ چڑیا شہزادی کے ساتھ باتیں کرتی، اسے ہر غم بھلاتی اور خوشی کا احساس دلاتی۔ لیکن ایک دن سحرے کی چھت پر ایک عجیب سی روشنی دکھائی دینے لگی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ روشنی ایک پرانی کہانی سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک پرانا جذبہ تھا جو ہر کسی کو اپنے اندر کھینچتا تھا۔ دونوں، سونا اور اس کی چڑیا، رات کے اندھیرے میں سفر پر نکل پڑی۔ انہوں نے بہت سے مشکل راستے طے کیے، جہاں پرانے جہاز، ساون کی بوندیں اور پرانی کہانیوں کی ہوائیں چل رہی تھی۔ آخر کار وہ روشنی انہیں ایک پرانے دروازے تک لے گئی۔ وہاں ایک پرانی شہزادی کی روح تھی، جو ایک وقت میں نور آباد کی اصلی شہزادی تھی، لیکن کسی وجہ سے اس کی زندگی کا سفر ادھورا رہ گیا تھا۔ اس پرانی شہزادی نے سونا سے کہا، تمہاری چڑیا ہی میری روح کا جیون ہے۔ تم جیسے دلدار دل والے کو ملنے کا وقت مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ پرنسس سونا سمجھ گئی کہ یہ چڑیا اس کی مدد کے لیے آتی ہے اور اسے اس پرانی شہزادی کے در سے آزادی دلانی ہوگی۔ انہوں نے مل کر ایک خوبصورت منزل بنائی جہاں روشنی اور شانتی تھی۔ جب سونا نے اپنی چڑیا کو اس پرانی شہزادی کی روح تک پہنچانے میں مدد کی تو وہ چڑیا اب پھر سے زندگی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روشنی کی دنیا نے ایک نئی شروعات کی اور پرنسس سونا کی زندگی ایک نئے سفر کی طرف مڑ گئی۔ اور اس طرح سونا نے اپنی چڑیا اور اپنے سحرے کی پرانی کہانیوں کو نئی روشنی دی۔ آج بھی وہ چڑیا اس کے ساتھ ہے، جیسے ایک دوستی کا جہاز جو ہر مسافر کو اپنی منزل تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔